اب بتائیے بہرام کیا ارادے ہیں آپ کے؟ بہرام کی ہمراہ کافی بار سے باہر نکلتے ہوئے وہ چہکتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ آج کا دن بھی اس کے لیے بہرام کے ساتھ گزرے دونوں دنوں کی طرح خوبصورت تھا۔ تم اپنے ارادوں کا بتاؤ، ڈنر باہر کرنا ہے گھر پر؟ میں تو تمہیں اپنا ارادہ ڈنر کے بعد ہی بتاؤں گا۔ بہرام موبائل کی اسکرین کو اپنی انگلی سے ٹچ کرتا ہوا بظاہر تو سنجیدگی سے بولا، مگر یہ حرم جانتی تھی وہ کتنا سنجیدہ ہے، اس لیے حرم اسے گھورنے لگی، مگر بہرام سو آنکھ مارتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی نئی ماڈل سٹی اور ایل پر اسکریچ دیکھ کر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ حرم اپنی پہنتی ہوئی سینڈل کی وجہ سے آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی بہرام کے پیچھے جانے لگی، اس لیے وہ اپنے سامنے سے آتی لڑکی کی طرف دھیان نہیں دے پائی جو شال سے اپنا چہرہ چھپائے ہاتھ میں ایسڈ کی بوتل پکڑے چلتی ہوئی حرم کے پاس آ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ رکھنا اور بالکل الرٹ رہنا، اقبال موبائل پر اپنے ڈرائیور کو بولتی سامنے سے آتی اپنی ہم شکل کو زہریلی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ اور اس کی خوشیاں آج بھی چھین لینا چاہتی تھی تاکہ بہرام اس لڑکی کے چہرے کی طرف کبھی بھی محبت سے نہ دیکھے جس طرح بہرام کافی بار میں اس حسین چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اقبال کا دل چاہا کہ وہ بہرام کی محبت کو وہی جسم کر ڈالے۔ اپنے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی حرم کے چہرے کی جانب جیسے ہی اس نے ایسڈ پھینکا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حرم اپنی سینڈل کے اسٹریپ کو صحیح کرنے کے لیے نیچے جھکی جو اسے کافی دیر سے چلنے میں مسئلہ کر رہا تھا۔ وہی دل لرزا دینے والی چیخیں حرم کو اپنی پشت سے آتی سنائی دی۔ حرم نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے کھڑی لڑکی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے درد اور تکلیف سے بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی۔ ویسے ہی حرم نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر بہرام کو بھی وہ چیخیں اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ اس نے ایک نظر چیخنے والی لڑکی کی جانب دیکھا جس کی جانب اب لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا، وہیں تھوڑی دور ڈری سہمی حرم بھی کھڑی تھی، لیکن بہرام اگلے ہی پل تیزی سے اس سے گاڑی کی جانب بھاگا جو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے بہت دور جا چکی تھی۔ سب پیچھے ہو جاؤ، کون ہے ان کے ساتھ؟ حرم سنوتے دماغ کے ساتھ بہرام کو دیکھنے لگی۔ لوگوں کے مجموعے میں کو پیچھے ہٹاتا ہوا اس لڑکی اور اس کی روتی ہوئی فیملی کو کسی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ حرم تم ٹھیک ہو نا؟ بہرام حرم کے پاس آیا جو خوف سے ایسی وہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بہرام وہ لڑکی، اس کا پورا چہرہ بہرام کے مخاطب کرنے کی دیر تھی۔ حرم نے تیزاب سے متاثرہ اس لڑکی کا چہرہ یاد کیا جس کی ساری اسکن اور چہرے کی چربی وہی گلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کو یاد کر کے حرم نے رونا شروع کر دیا۔ حرم سب ٹھیک ہے میری جان، تم پریشان مت ہو، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ حرم کے بری طرح رونے پر بہرام اس کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دھیان حرم کے رونے پر اس گاڑی کی طرف سے بالکل ہٹ چکا تھا جس میں کوئی شخص بیٹھ کر فرار ہو چکا تھا۔ وہ آئے دن ایسے کیس دیکھتا اور سنتا رہتا تھا، اس سے نارمل بہیو کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا حرم نے یقیناً ایسے واقعات صرف سنے ہوں گے، یہ سب کچھ اس نے پہلی بار دیکھا ہوگا۔ سبھی کو اتنا زیادہ ڈر کر بری طرح رو رہی تھی۔ کھانا میں پیک کروا لیتا ہوں، اوکے؟ بہرام گاڑی روکتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا کہ حرم باہر ڈنر نہیں کر سکے گی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا تو حرم نے اس سے پہلے ہی بہرام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز بہرام، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا، میں گھر جانا چاہتی ہوں، حرم روتی ہوئی اسے بولی۔ کیا ہو گیا یار حرم، بریو بنو، نہیں جا رہا میں کہیں پر، اب رونا بند کرو، بہرام اس کو ٹوکتا ہوا بولا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ روم کی کھڑکی کیوں کھلی ہے آپ نے؟ حرم بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ وینٹیلیشن کے لیے کھول دی تھی، سردی لگ رہی ہے تمہیں؟ بہرام کمرے کی کھڑکی بند کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام۔ حرم کی بات پر بہرام کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے بعد پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا جو گھر آنے کے بعد بھی اس طرح خاموش اور غائب دماغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ بہرام اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا۔ کیوں اتنا سوچ رہی ہو اس واقعے کو؟ حرم مانا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا، میں نے بہرام کو پورا واقعے کی تفصیل اور اسپتال کا پتہ دے دیا ہے۔ مجھے اس شخص کو حراست میں لے لیا جائے گا جس نے اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا۔ بہرام بیڈ پر بیٹھا ہوا حرم کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اپنائیت بھرے لہجے میں اس سے بولنے لگا۔ شخص وہ کوئی شخص نہیں بلکہ لڑکی تھی جس نے اس دوسری لڑکی کے منہ پر ایسڈ ڈالا۔ حرم کی بات پر بہرام بری طرح چونکا اور حرم کو سیدھا کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، کیا تم نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ؟ تم پہچان سکتی ہو اس کو؟ بہرام کے پوچھنے پر حرم زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں کور کیا ہوا تھا۔ بہرام مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی اس لڑکی کی بجائے ویسے ہی مجھ پر پھینکنا چاہتی تھی۔ حرم کچھ سوچتی ہوئی تھوڑے سہمے ہوئے انداز میں بہرام سے بولتی ہوئی تو بہرام سے پہلے سے بھی زیادہ بری طرح چونکا، لیکن حرم کو خوفزدہ دیکھ کر فوراً اس کی بات کی نفی کرتا ہوا بولا، کیوں فضول کی باتیں سوچ رہی ہو حرم؟ کوئی تم پر کیوں ایسڈ ڈالنا چاہے گا؟ تمہاری کسی سے تو کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ یہ کام تو بدلہ لینے کے لیے یا پھر دشمنی میں کیا جاتا ہے؟
ہو سکتا ہے اس لڑکی سے کسی نے اپنا کوئی بدلہ لیا ہو، یہاں پہ کسی دشمنی ہو سکتا ہے اس لڑکی سے، یا پھر کوئی دشمنی ہو۔ بہرام حرم کے دماغ سے اس خیال کو نکالنے کی غرض سے ایسا بولا، ورنہ وہ کتنے دن اسی بات کو سوچتی رہتی۔ بہرام، وہ لڑکی اپنا چہرہ چھپا کر بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک میں اپنی سینڈل کا اسٹریپ صحیح کرنے کے لیے جھکی تو میرے پیچھے چلتی ہوئی وہ لڑکی بری طرح چیخنے لگی۔ اگر میں اس وقت شوز کا اسٹریپ صحیح کرنے کے لیے نیچے نہیں جھکتی تو ویسے میرا چہرہ بگاڑ دیتا۔ بہرام کوئی میرا دشمن ہے، یا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یا مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ میرا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا ہے۔ اگر آج وہ ایسی دوسری لڑکی کے بجائے میرے اوپر حرم سے پہلے اپنی بات مکمل کرتی۔ بہرام نے حرم کو اپنی پناہ میں چھپا لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی یہ بات سوچ کر ڈر گیا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے اس کا دماغ صرف ایک انعام پر اٹک گیا، اقبال۔ وہ انعام حرم کے سامنے لے کر اسے مزید ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے مزید نفرت ہونے لگی۔ اپنی گاڑی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ یہ سارا سین نہیں دیکھ پایا تھا جو اس وقت حرم اسے بتا رہی تھی، یعنی اسے اقبال سے جلد پتہ لگا کر وہ حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بہرام خاؤن، آئس کریم میں نے صرف اپنے لیے نہیں منگوائی ہے، اقبال پیار سے بہرام کے پاس آتی ہوئی بولی۔ اقبال، ضد مت کرو یار، تمہیں بتایا تو ہے کہ آئس کریم مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا، کام کرنے دو۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، میرے ہاتھ سے صرف ایک اسپون لے لو، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پلیز جلدی سے منہ کھولو۔ اقبال بولتی ہوئی زبردستی اس کے منہ کے قریب آئس کریم سے بھرا چمچہ لے آئی، جسے پیچھے کرنے کے بجائے غصے میں بہرام نے چمچہ دور پھینکا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا اقبال، کیوں بچوں جیسا ریئیکٹ کرتی ہو؟ تم جب ایک چیز مجھے پسند نہیں تو کیوں مجھ پر زبردستی اپنی مرضی چلا رہی ہو؟ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا میرے سامنے، وہ اقبال پر غصہ کرتا ہوا بولا، جسے سوچ کر وہ اپنے کمرے میں مٹھیاں بند کیے سب کے باوجود چیخنے لگی۔ ایسے بھی بہرام باسی، تو اس حرم سے محبت کر لی نا تم نے؟ آج میں نے وہ محبت دیکھ لی تمہاری آنکھوں میں جو کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی۔ مانتی ہوں بہت برا کیا تھا اس وقت میں نے تمہارے ساتھ، لیکن اس کی سزا دے دی ہے تم نے مجھے۔ اب تم پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے، نہیں برداشت کر سکتی میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ تمہارے بیڈ روم میں۔ وہ میری جگہ ہے، صرف میری جگہ، اور اپنی جگہ پر اس لڑکی یا کسی دوسری لڑکی کو نہیں لینے دوں گی میں۔ اذیت دیتی ہے یہ سوچ مجھے کہ تم اس کے ساتھ اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی بہرام، تمہیں ہر قیمت پر میرا ہونا ہی پڑے گا، صرف میرا۔ اقبال غصے کی شدت سے چیختی ہوئی بولی۔ ٹینشن بھری رات گزار کے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حرم کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے قریب لیٹے ہوئے بہرام کو دیکھا۔ سوئے ہوئے بہرام کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کل رات وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے بہرام اسے اپنی باہوں میں لے کر سویا تھا تاکہ وہ اسے ہر قسم کے ڈر و خوف سے محفوظ رکھ سکے۔ محبوب صاحبان کے احساس حرم اپنا ہر ڈر و خوف بھلا چکی تھی۔ اچھا شوہر مل جانا قسمت کی بات تھی، اور اتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ایسی پہ بہرام باسی، آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ حرم چاہ کر بھی یہ اظہار دل میں نہیں کر پائی تھی، بہت عاجزی سے سرگوشی جو وہ خود بھی مشکل سے سن پائی تھی۔ سوئے بعد بہرام نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مسز بہرام باسی، یعنی آپ بھی رومانس جیسی کسی شے سے واقف ہیں؟ بہرام نے بولتے ہوئے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے چھوا، جہاں بھی اس کی شرمیلی سی بیوی محبت بھرا لمس چھوڑ کر اس کے اندر ڈھیر سارے احساسات بیدار کر کے واش روم جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر وہ بیڈ روم پر لیٹا رہا، پھر کچھ سوچ کر کمفرٹر سے باہر نکلا، اپنی پہنی ہوئی ٹی شرٹ اتار کر خود بھی واش روم کا رخ کرنے لگا۔ اچھی طرح شاور لینے کے بعد وہ کندھوں سے نیچے بڑا فرق ٹاول لپیٹ رہی تھی۔ مکتب سامنے بڑے سے آئینے میں اس کی نظر الفابیٹ بی پر پڑی۔ بے ساختہ حرم نے انگلیوں سے اس لفظ کو چھوا، نہ جانے کیوں اس دن بہرام کے اتنے بے رحمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا وجہ تھی آخر جو بہرام نے اس کو یہ تکلیف دی تھی؟ حرم سوچ رہی تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ پرام، پلیز جائیے، میں شاور لے رہی تھی، کیسے اندر آ گئے آپ؟ آگے کیوں بڑھے جا رہے ہیں؟ پلیز جائیے نا یہاں سے۔ بہرام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بہرام ٹی شرٹ کے بغیر صرف ٹراؤزر میں موجود خاموشی سے حرم کی جانب بڑھ رہا تھا، اور حرم پوزیشن دیکھ کر اتنا آکورڈ محسوس کر رہی تھی کہ مسلسل بہرام کو ٹوکے جا رہی تھی، لیکن بہرام کو شاید اس وقت اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا پھر وہ پھر جان بوجھ کر سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حرم پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی ہوئی واش روم کی دیوار سے جا لگی تو بہرام اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ کیا ہوا، اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا اپنا شوہر صرف سوتے میں ہی اچھا لگتا ہے تمہیں؟ جاگتے ہوئے پیار نہیں آتا اس پر؟ بہرام گہری نظروں سے حرم کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حرم نے بہرام کی بات سن کر چیمتے ہوئے اپنی نظروں کا جھاگ دوسری سمت کر لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بہرام اس کی کارستانی
جان گیا تھا۔ حرم کی دوسری سم دیکھنے پر بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جسے محسوس کر کے حرم ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جاگے ہوئے تھے نا اس وقت؟ بہت بدتمیز ہیں آپ، اس طرح واش روم میں چلے آئے، جانتے ہیں کہ مجھے کتنی شرم آتی ہے؟ جائیے ابھی یہاں سے پلیز۔ اپنے بہت نزدیک کھڑے بہرام کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی تو بہرام نے اس کے دونوں ہاتھ گلائیوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگائے۔ آج تمہاری شرم کا علاج کیے بغیر تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اتنی شرم آتی کیوں ہے تمہیں ابھی تک جبکہ پچھلے ہفتے سے تم مجھے ہر وقت اپنے قریب دیکھتی ہو؟ کیا تمہاری طرف سے پیش قدمی دیکھنے کے لیے مجھے اسی طرح سونے کی ایکٹنگ کرنا پڑے گی؟ جواب دو مجھے۔ حرم کی دونوں کلائیاں پکڑے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لائے بہرام اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر حرم سے پوچھنے لگا۔ میں اس کے معاملے میں بہت زیادہ شائع نظر کی تھی۔ بہرام کو حرم کا یہ رویہ پسند ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس کو تنگ کرتا۔ آپ جتنی بہادر نہیں ہوں میں، نہ ہی آپ کے جتنی ہمت رکھتی ہوں، آپ سمجھ جائیں نا بہرام۔ حرم نظریں جھکاتی ہوئی بہرام سے بولی۔ وہ تو بہرام کی نظروں سے اور اس کے ارادے جان کر لائٹ بند کرنے کے بعد اپنی آنکھیں بھی بند کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت واش روم میں اتنی روشنی تھی کہ کیسے وہ اس کے اتنے قریب ٹاول میں کھڑی تھی۔ یہی محسوس کر کے حرم کی حالت قیار ہو رہی تھی۔ تھوڑا بہادر تو بہن تمہیں چند دن گزرنے کے بعد بنا ہی ڈالوں گا، بہرام اس کی ایک کلائی چھوڑتا ہوا بولا تو حرم کے دل کی دھڑکن وہیں تیز ہو گئی، کیونکہ بہرام کا ہاتھ اس کے دل الفابیٹ بی پر ٹک گیا تھا۔ تم جانتے ہو اس بی کا کیا مطلب ہے؟ بہرام اپنا چہرہ حرم کے چہرے کی جانب جھکائے اس کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بی سے بدتمیزی، جس پر آپ صبح صبح اتر آئے ہوئے۔ بہرام جائیں یہاں سے، حرم نے بولتے ہوئے بہرام کو آنکھیں دکھائیں تو بہرام نے جھک کر الفابیٹ بی پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر حرم سمٹ کر رہ گئی۔ بالکل ہی غلط جواب، بی سے بے شرمی، جس پر میں تھوڑی دیر میں اترنے والا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے اس کا ٹاول اتارنا چاہا، وہی حرم نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے روک لیا۔ پھر میں بی سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گی، حرم بہرام کو دھمکی دیتی ہوئی بولی اور بہرام کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو بہرام نے شاور کھول دیا۔ مجھے اس وقت بتانے دو کہ تم بی سے کتنی بیوٹیفل ہو، اور یہ بھی کہ اس وقت میرا دل بی سے کتنا بے ایمان ہو رہا ہے۔ بہرام بولتا ہوا شاور کے نیچے کھڑا حرم کے گردن پر محبت کی مہریں نچھاور کیے جا رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت پر حرم گھبراتی ہوئی بولی، آپ بی سے بہت بے رحم ہیں بہرام۔ اس کی بڑھتی ہوئی بارفٹکی سے حرم اپنی آنکھیں بند کرتی بولی۔ ٹاول جو بہرام کی بڑھتی ہوئی شدت سے نیچے گر چکا تھا، حرم اپنے وجود کو بہرام کے اندر چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بی سے بے رحم صحیح، مگر بی سے بے وفا نہیں ہوں۔ تم نے میرے وجود کے اندر بی سے بے چینی بڑھا کر مجھ کو بی سے بہت زیادہ بے قرار کر دیا ہے۔ اب بی سے محبت کی برسات میں بھیگنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھے اس وقت بی سے تمہارا بخار چڑھ گیا ہے۔ بہرام اس کا وجود اپنی باہوں میں چھپائے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ وہ دونوں شاور کے نیچے ایک دوسرے کے وجود میں بالکل گم کھڑے تھے۔ تم تو بی سے بالکل چپ ہو گئی ہو، بی سے کچھ تو بولو۔ بہرام حرم کو بولنے پر سائڈ اکساتا ہوا کندھے سے اس کے بال ہٹا کر اس کے کندھے کو چومنے لگا۔ آپ اس وقت بی سے میری بولتی بالکل بند کر چکے ہیں۔ حرم کے بولنے پر بہرام کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ ٹاول کو دوبارہ اس کے گرد لپیٹتا ہوا اسے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ مجھ سے کبھی بھی بی سے بدنو مت ہوئیے گا بہرام، میں آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ روم میں آ کر حرم نے بعد گاؤن پہنا تو بہرام ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگا۔ تب حرم اس کے سامنے آ کر بولی، تمہیں ہمیشہ بی سے نیچے اپنی باہوں میں رکھوں گا۔ یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ بہرام حرم کو باہوں میں لیتا ہوا بولا۔ معلوم نہیں حرم نے دوری اور بدگمانی کی کیوں بات کی، کیا اسے اقبال پر شک ہو گیا تھا یا پھر ویسے ہی، مگر بہرام نے سوچ لیا تھا وہ اقبال کا جلد پتہ لگا کر اس سے اپنے تمام معاملے ختم کر کے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دے گا۔ تمہیں حرم کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی ہے، کیا بتاؤں؟ وہ یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم ہماری حرم کو کس قدر خوش رکھا ہوا ہے۔ حرم کا کھلا کھلا روپ ہی یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں تو ٹھوک بجا کر کہوں گی اگر کسی کو دماغ ملے تو بہرام جیسا، شکل و صورت میں، عادت و اخلاق میں، ہر چیز میں اعلیٰ، برا تو عزت بھی نہیں ہے مگر تم سے تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے۔ جیسے چچی بہرام کے سامنے بیٹھی آج اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ آج صبح ہی حرم کا ارادہ بن گیا تھا اپنے چچا کی طرف جانے کا۔ اس نے بہرام کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو حرم کو فوراً یہاں لے آیا۔ چچا جان تو اس وقت اپنے دوست کی طرف ملنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، مگر حرم کے ساتھ بہرام کو دیکھ کر اس چچی نے ان دونوں کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا تھا۔
सर्दियों की हल्की हल्की धूप भरी लग रही थी, इसलिए वो दोनों सहन में कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे, बल्कि कहना ज़्यादा मुनासिब था कि मिसेस चची महराम की पर्सनालिटी से मुतासिर होकर उसकी तारीफ़ें की जा रही थी। वो खामोश बैठा थोड़ी थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देता, जबकि हरम किचन में मौजूद चाय बनाने में इसके साथ साथ चची की बातें भी मुलाहिजा फरमा रही थी। हरम चाय के कप और बिस्किट की प्लेट ट्रे में रख कर सहन में आई तो बहराम की मुस्कुराती नज़रों के साथ नज़र चची की नज़रें भी उसके रूप पर ठहरी। खूबसूरत तो पहले से ही थी, लेकिन शादी के बाद ऐसा रूप निकल के सामने आया था कि देखने वाला उसके ऊपर और उसकी किस्मत पर इश्क करता। इतनी प्यारी बच्ची है हरम बेटा, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। शुरू से ही नेक, फर्माबरदार, सआदतमंद और खूबसूरती में तो इसने पूरा ख़ानदान को मात दे रखी है। बहराम की मोहब्बत भरी नज़रें हरम पर देखकर अपने से चची हरम की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू हो चुकी थी।